میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کارنامہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کارنامہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرانے والے بددوؤں کو، بکری چرانے والے دیہاتیوں کو دنیا کا امام اور دنیا کا قائد بنا دیا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، وہ شعر بار بار میری زبان پر آتا ہے کہ کیا بات تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے۔ قیصر و کسریٰ سمجھتے ہیں؟ دو بڑی بڑی حکومتیں اور بادشاہ، ایک ایران کا بادشاہ اور ایک روم کا بادشاہ، کیا روب تھا اور دبدبا تھا ان کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کیا بات تھی، نہ قیصر و کسریٰ سے دبے وہ چند لوگ کے بکری کے اونٹوں کے چرانے والے، وہ چند لوگ کے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا۔ یعنی غربت اتنی تھی عرب میں کہ کبھی کافور نہیں دیکھا تھا، کبھی کافور دیکھا نہیں تھا، تو کہ کافور کپور ہے نا، کافور نہیں دیکھا، اور جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو نمک ہے، کیونکہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ یہ مسلمان جب یہ عرب کے بدو جن کو ڈھنگ نہیں تھی، تمیز نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تربیت فرمائی، جب ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو سنوارا، اور جب ان کے اندر کے اصلی جوہر کو باہر نکالا، تو میرے دوستوں یہی مکہ کے عرب کے بدو دنیا کی تقدیر بدلنے والے، دنیا کے امام اور دنیا کے لیڈر بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی داڑھی پکڑ کے کہا تھا کہ عمر، یہ تو ہے کہ تیرا چچا تجھے ڈانٹتا تھا کہ ڈھنگ سے بکری چرانا نہیں آتی، ڈھنگ سے تجھے بکری چرانا نہیں آتی، اور آج جو ہے وہ تو حکمراں بنا بیٹھا ہے، مشرق سے مغرب تک کی سلطنت پھیل گئی اسلام کی۔ مسلمان جب عرب سے نکلے تو میرے بھائیوں پوری دنیا کو مسلمانوں نے پھر تہذیب دی، کلچر دیا، کلچر، سیویلائزیشن، شہریت کا شعور مسلمانوں نے دنیا کو بخشا۔ ترقی کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے دنیا کو بتایا۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ پھر مسلمانوں نے اس کی تعلیم دنیا کے لوگوں کو دی۔ تہذیب، اخلاق، سائنس، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، دنیا کا کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں نے ترقی نہیں کی، بلکہ نہ صرف ترقی کی بلکہ بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ جن کو مسلمانوں نے ایجاد کیا، مسلمانوں نے ایجاد کیا، اور پھر دنیا کو بتایا کہ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ پھر ایک زمانہ آیا میرے دوستوں کہ مسلمان جیسا لباس پہنتے تھے، دنیا کے دوسرے مذہب کے لوگ بھی ویسا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے تھے، نہیں مسلمانوں کے جیسا کپڑا پہننے کا۔ مسلمان جیسے کھانا کھاتے تھے، دنیا کے دوسرے ملک کے لوگ مسلمانوں جیسا کھانا کھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ مسلمان جیسی زبان بولتے تھے، دنیا کے دوسرے ملک کے لوگ عربی زبان بولنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ مسلمانوں کی تہذیب چلتی تھی، مسلمانوں کا سلیقہ چلتا تھا، مسلمانوں کی زبان چلتی تھی، اور سب کی سب مسلمانوں کے پیچھے چلتے تھے، اور مسلمان ان کی قیادت کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں جب انحطاط کا دور آیا، جب دیکھیے غلامی کا دور آیا، اور پھر ہمارے نوجوانوں نے جب کام کرنا چھوڑ دیا، ہمارے نوجوانوں نے جب محنت کرنا چھوڑ دی، ہمارے نوجوانوں کے ذہن سے آزادی کا اور ترقی کا یہ شعور اور یہ احساس جب نکل گیا، تو پھر اس کے بعد یہ ہو گیا کہ ہم دوسروں کی غلامی کرنے لگے، دوسروں کی چاکری کرنے لگے، دوسروں کے جیسا لباس ہم پہننے لگے، دوسروں کی جیسی بولی ہم بولنے لگے، دوسروں کے جیسے طریقے پہ ہم چلنے لگے، اور اس میں ذلت کی بات یہ کہ اس میں ہم فخر محسوس کرنے لگے، جبکہ یہ غلامی کی بات تھی، ذلت کی بات تھی۔ ہماری سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک ایک سٹائل اور ایک ایک چیز تبدیل ہوتی چلی۔ میرے دوستوں کسی قوم کا مستقبل اس قوم کے نوجوان طے کرتے ہیں۔